بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 محرم الحرام کو جب فرزند رسول جگر گوشہ بطول سردار قریش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے گردن کو آپ کے تن سے جدا کر دیا گیا، تو اس وقت جو درد، جو تکلیف خاتم النبیین امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا، جو دکھ حسین کے نانا کو پہنچا، وہ اندازے اور قیاس سے باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے تھے، بال پھیلے ہوئے تھے اور غبار آلود تھے، ہاتھ کے اندر ایک خون کی شیشی تھی۔ میں نے عرض کی کہ اس غلام کی جان آپ پہ قربان، یا رسول اللہ یہ کیسی حالت ہے، یہ کیا حالت بنائی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابھی میں حسین کے مقتل میں گیا تھا، یہ حسین اور ان کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس تاریخ کو میں نے یاد رکھا، جس وقت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو معلوم ہوا جس دن میں نے خواب دیکھا تھا اسی دن امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں دوپہر کو سوئی ہوئی تھی، میں نے خواب دیکھا، خواب کے اندر امام الانبیاء کی زیارت سے مشرف ہوئی، حضور علیہ السلام کے بال غبار آلود تھے، داڑھی بھی غبار آلود تھی۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کنیز کی جان آپ پہ قربان، یہ کیا حال ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں حسین کے مقتل میں گیا تھا۔ جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا اس وقت بیت المقدس کے اندر جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے خون پایا جاتا۔ جب کوفیوں نے امام حسین کو شہید کیا، پھر شہر کوفہ جا کر ایک اونٹ ذبح کیا، جب اونٹ ذبح کیا اونٹ کا گوشت خاک ہو گیا، وہ آگ بن گیا اور کڑوا بن گیا، کوئی بھی اس کو نہ کھا سکا۔ حضرت علی بن مصر کہتے ہیں کہ مجھے میری دادی نے خبر دی کہ جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا تو اس وقت میں ایک نوجوان لڑکی تھی، کہا کہ اس وقت آسمان سے خون برسا تھا، آسمان خون کے آنسو رویا تھا۔ مورخین نے یہاں تک لکھا، کہا کہ آسمان سے اتنا خون برسا تھا کہ لوگوں کی دیواریں اور ان کے کپڑے رنگین ہو گئے تھے، اور ان کپڑوں کی رنگت اس وقت تک نہ گئی جب تک وہ کپڑا ریزہ نہ ہو گیا۔ مورخین نے یہاں تک لکھا، کہا کہ 11 محرم الحرام کی صبح کو لوگوں کے برتن، ان کے مشکیزیں، ان کے گھڑے جو ہے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ الغرض جس وقت امام حسین شہید ہوئے، نواسہ رسول کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا گیا، زمین اور آسمان کے اندر ایک ماتم برپا تھا۔ یہاں تک لکھا کہ جس وقت امام حسین کی گردن ان کے تن سے جدا ہوئی، سورج ٹھہر گیا، رک گیا، گرہن لگ گیا اور ایک اندھیرا ہو گیا۔ راہب دیکھ کے رونے لگے، یہ قیامت خیز منظر دیکھ کر ان کے دل کانپنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھا گیا، ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد اپنی مسند پہ بیٹھا تکبر کے انداز میں اس سر کو دیکھ رہا تھا، سامنے اہل بیت کی بیبیاں بھی موجود تھیں۔ وہ منظر کتنا قیامت خیز ہوگا، کتنا ہولناک ہوگا کہ جب امام حسین کے سر کو نیزوں کے اوپر رکھ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر پھرایا گیا ہوگا۔